بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالبان حکومت کے خاتمے میں امریکی کردار اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ اس الزام یا حقیقت کے باوجود کہ امریکہ نے ہی طالبان کو کھڑا کیا، اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ طالبان نے افغانستان کی بدامنی کو ختم کیا اور ثابت کر دکھایا کہ اگر نیت میں اخلاص اور عمل میں پختگی ہو تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اس تلخ سچائی کے باوجود کہ پرامن افغانستان امریکہ، پاکستان، ایران اور وسطی ایشیا ممالک کے لیے ایک نعمت ہے۔ آخر افغانستان پر وحشیانہ حملے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا اہم سبب تھا اسامہ بن لادن، جو 9/11 کے بعد افغانستان میں موجود تھے اور جن کی تنظیم القاعدہ سے امریکہ اور یورپ کو ہمیشہ خطرات لاحق رہے ہیں۔ 1979 میں افغانستان میں امریکہ نے دنیا بھر سے چن کر مجاہدین امپورٹ کیے تھے۔ ان دنوں عبداللہ عزائم اور اسامہ بن لادن امریکیوں کی آنکھوں کے تارے تھے، کیونکہ روس کے خلاف جہاد دراصل امریکی استعمار کی مضبوطی کی علامت تھی۔ روس کا خاتمہ ہی امریکہ کو دنیا کی واحد سپر پاور بنا سکتا تھا۔ روس کی تباہی کے بعد امریکہ نے اطمینان سے بلاد عرب میں اپنے مفادات کو آگے بڑھانا شروع کیا اور امریکن فوجیں مدد کی آڑ میں سعودی عرب میں اتری، جس پر اسامہ بن لادن نے شاہ فہد مرحوم کو ایک اہم خط لکھا۔ اسامہ بن لادن کا خط شاہ فہد کے نام: تمام تعریفیں اللہ مالک الملک کی ہیں، ہم صرف اس سے مغفرت، مدد اور ہدایت مانگتے ہیں اور اپنے نفس کے غرور اور اپنے برے اعمال کی پناہ مانگتے ہیں۔ یقیناً جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کی جو اپنی کتاب میں فرماتا ہے، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور بے شمار درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کا فرمان ہے جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کے ظلم سے نہ روکیں تو خطرہ ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو وہ تمام لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے لے۔ مملکت عربیہ سعودیہ کے بادشاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود اور جزیرہ عرب کی امت مسلمہ فرزندوں کے نام: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب بادشاہ، متعدد بار ایسا ہوا کہ جناب نے ہم پر یہ واضح کیا کہ جناب ہماری واپسی کے خواہاں ہیں، اور اس بات کی شدید رغبت اور مصمم ارادہ ظاہر کیا اور مختلف وسائل اور طریقوں کے ذریعے اپنے ہدف تک پہنچنے کی کوشش کی، اور اللہ تو اس بات کو جانتا ہے کہ ہم کتنا اپنے ملک واپسی کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ اپنی مملکت کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں رہنے کے عادی نہیں ہیں، اور ہمیں اس سے محبت کیسے نہ ہو جبکہ یہاں تو وحی الہی نازل ہوتی رہی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکونت فرما چکے ہیں، اور پھر ہمارا بچپن بھی تو یہیں گزرا ہے۔ لیکن گزشتہ واقعات اور موجودہ حالات نے کچھ عرصہ کے لیے ہمیں باہر رہنے پر مجبور کر دیا ہے، اور ہمیں اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ آپ کے ان مطالبات کے پیچھے کیا کیا خطرناک عزائم کار فرما ہیں۔ یہ بات ہم بدگمانی اور سوء ظن سے پیش نظر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ گزشتہ حالات کے جو ہماری نصیحت پر واقع ہوئے، ہم سے سفر کا حق سلب کر لیا گیا۔ گزشتہ 2 برسوں سے ہمارے اموال کو گورنمنٹ کی تحویل میں لے لیا گیا۔ اندرونی اور بیرونی میڈیا ہمارے خلاف شب و روز مصروف عمل ہیں، یہاں تک کہ دیگر ممالک سے ہمارے تعلقات ختم کرنے کی ازحد کوشش کی گئی، اور اس مقصد کے لیے ہمیں جگہ جگہ بغیر کسی جرم کے خوب بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ شاید ہمارا جرم یہی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، یا ہم نے نصیحت اور بیان کی جس واجب پر عمل کیا ہے شاید اسی کی ہمیں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ یہ سب وہ حالات ہیں جو ہمارے موقف کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن یہ ذاتی معاملات میں کہیں زیادہ ہے اور انتہائی بڑے اور اہم ترین معاملات ہیں۔ گزشتہ بیان میں ہم نے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ ہم اسی موضوع پر دوبارہ بات کریں گے، سو وعدہ کو پورا کرتے ہوئے ہم اس بیان کی طرف لوٹتے ہیں، تاکہ اس کے بعد جو ہلاک ہو یا ہدایت پائے وہ بے علم نہ رہے، اور ان معاملات کو یہاں تفصیلی طور پر کرنے کے بجائے اجمالی طور پر بیان کریں گے۔ انشاءاللہ ان کی تفصیل آئندہ بیانات میں واضح ہو جائے گی۔ بعض اوقات ہم صرف اشارہ کرنے پر اکتفا کریں گے۔ یقیناً ہمارے محترم علماء اور مبلغین نے مستقل کافی عرصہ سے جناب کو نصیحت کرنا شروع کیا ہوا تھا، اور اپنی اس نصیحت میں انہوں نے انتہائی نرم اور دھیما اسلوب جو کہ حکمت سے بھرا ہوا تھا استعمال کیا، اور آپ جناب کو اصلاح کی طرف دعوت دی، اور بڑے بڑے گناہوں اور فساد کہ جس سے وطن عزیز کے لوگ میں متاثر ہوئے اور شریعت کے قوانین بھی ٹوٹ رہے تھے سے توبہ کرنے کی نصیحت کی تھی۔ لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آپ کی طرف سے انہیں سختی، اعراض اور استہزاء کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوا،
بات صرف یہاں تک نہ ٹھہری بلکہ منکرات اور فسادات پہلے کی نسبت زیادہ جوش و خروش سے بڑھنا شروع ہو گئے اور آنکھیں بند کر لینا جائز نہ تھا۔ جب یہ کیفیت بڑھی اور ہلاک کرنے والے گناہ کبیرہ سے تجاوز کر کے نواقص اسلام کے ارتکاب تک فساد پہنچا تو علماء کی ایک جماعت کے جن کے دل اس فساد سے تنگ آ گئے تھے اور گمراہی کی آوازیں سن سن کر ان کے کانوں کی سماعت ختم ہونا شروع ہو گئی تھی، ظلم دیکھ دیکھ کر ان کی آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور فساد کی بدبو سے ان کی ناک بند ہو گئی، تو انہوں نے اصلاح کی طرف ایک نیا قدم اٹھایا اور انہوں نے جناب کی طرف مختلف خطوط اور رسائل کے ذریعے اصلاح کا پیغام پہنچایا، اور خلیج کی جنگ کے موقع پر جناب کی طرف ایک رسالہ پیش کیا گیا کہ جس پر تقریباً 400 علماء نے دستخط کر کے جناب کو ظلم و تعدی سے روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے سنی انسنی کر دی اور ان مسلحین کے ساتھ مذاق کا انداز روا رکھا کیا اور فساد روز بروز بڑھتا چلا گیا۔ تب انہی نصیحت کرنے والوں نے دوبارہ سے جناب میں درخواستیں و خطوط بھیجے، ان میں سے اہم خط جناب کی خدمت میں بھیجا گیا جس میں بیماری کی تشخیص بھی کی گئی اور دوا کا انتخاب بھی، علمی طور پر شریعت کے دلائل کی روح سے اپنے موقف و مطالبے کی وضاحت کی گئی، نظام اور قانون سے متعلق بتایا گیا اور اہم ترین نقائص کی نشاندہی کی گئی، اقتصادی نظام میں جو کمزوری بڑھ رہی ہے اس کی بھی وضاحت کی گئی، یہ سعودی قرضے ملک کی کمر توڑ دیں گے اور یہ فضول خرچی امت کے مال کا ضیاع ہے، اس سے بچا جائے، کیونکہ جب مالی بحران آتا ہے تو پھر ٹیکس وغیرہ لگا کر غریب عوام کو مصیبت میں ڈالا جاتا ہے، جبکہ فضول خرچی اور خاص شخصیتوں کو نوازنا ہی اس کی اصل وجہ ہوتی ہے، لہٰذا ان معاملات میں احتیاط آج کی ضرورت ہے اور اللہ مدد کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ موجودہ اندرونی اجتماعی صورتحال کی قابل اصلاح صورتوں میں بھی روشنی ڈالی گئی اور ملک میں عسکری صورتحال کی اصلاح پر بھی توجہ دلائی گئی کہ خلیج کی جنگ کے موقع پر جب غیر مستعدی اور تعداد کی قلت کا سامنا کرنا پڑا ہے مناسب نہیں، جبکہ فوج کے لیے ملک کا اتنا بڑا خزانہ وقف ہے اور عدالتی صورتحال کہ جس میں بہت سے اسلامی قوانین کی وضعی قوانین سے بدلا جا چکا ہے کی طرف بھی توجہ دلائی گئی۔ اہل علم میں سے کسی پر یہ مخفی نہیں کہ وضعی قوانین کے نفاذ اور کافروں کے مسلمانوں کے خلاف مدد کرنا اسلام سے باہر کر دینے والی 10 باتوں میں سے ایک ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے بھی اس بات کو واضح کیا ہے۔ اس کے باوجود کہ اس مختصر خط میں انتہائی حکمت اور نرمی سے ان باتوں کی وضاحت طلب کی گئی اور امراء کو نصیحت کرنے کی اسلام میں ایک اہمیت اور مقام بھی ہے، الغرض مسلحین کی بہت بڑی تعداد نے نصیحت کی، پھر بھی ان منصوبوں کو پس پس ڈالا گیا اور لکھنے والوں کو استہزاء اور سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے باوجود بھی اہل حق نے اپنی مساعی جاری رکھی اور خاموشی ہو بھی کیسے سکتی ہے جبکہ اہل حق زمین پر موجود ہیں۔ پھر مزید کوشش کے لیے بھی اہل علم اور اہل نصیحت نے قدم بڑھائے اور نئے سرے سے لجنۃ الدفاع عن الحقوق الشرعیہ مرتب کی تاکہ حق کی مدد کی جائے اور مظلوم کا ساتھ دیا جائے، لیکن دوسری مرتبہ بھی اس کو اسی انداز کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ سب کچھ حکومت کے دفاع پر مامور کمیٹیوں کا مرہون منت ہے جو دین کا دفاع نہیں بلکہ حکمرانوں کا دفاع کرتے ہیں، اور ان کی یہاں موجودگی بعض لوگوں کو راہ سے بھٹکا کر اور معاملات کی حقیقی صورت بگاڑ کر ممکن ہوئی، جبکہ جن لوگوں نے اس حرکت کو قبول نہ کیا یا تو ان کے عہدوں سے انہیں معزول کر دیا گیا یا مختلف پریشانیوں کا نشانہ بنایا گیا، اب انہیں دفاع کے نام سے آنے والوں نے اپنی حدود سے بڑھے ہوئے ایسے بیانات دینا شروع کر دیے ہیں جو شرعی حدود کو توڑنے کے مترادف ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل پیرا ہوں اور نیکی اور اچائی کے کاموں میں تعاون کرے، کیونکہ اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اسامہ بن محمد بن لادن۔ اس طویل خط سے اسامہ بن لادن کے عزائم ظاہر ہوتے ہیں، وہ کیا چاہتا ہے اور اس صورتحال کو کیا رنگ دیا گیا۔ وجہ جو بھی رہی ہو، حالات کی ستم ظریفے نے اسامہ بن لادن کو امریکہ اور سعودی عرب کا مشترکہ دشمن بنا دیا اور دونوں ممالک اس کی گوشمالی کے لیے کوشاں ہوئے۔ 25 فروری 1997 کو سعودی وزیر دفاع سلطان بن عبدالعزیز سعود نے واشنگٹن میں امریکی صدر کلنٹن سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں صرف ایک شخص زیر بحث رہا جو اسامہ بن لادن تھا۔ سعودی وزیر دفاع سلطان بن عبدالعزیز سعود نے امریکی صدر کو بتایا کہ ریاض اور الخبر کے بم دھماکوں کا مبینہ ملزم اسامہ بن لادن افغانستان میں موجود ہے اور مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے کہ اگر سعودی حکومت نے امریکی فوجیوں کو نہ نکالا تو مزید بم دھماکے ہوں گے۔ چنانچہ ریاض میں واقع امریکی سفارت خانے اور پاکستان اور جدہ میں واقع امریکی قونصلیٹ کے دفاتر نے امریکی فوجیوں اور عام شہریوں کو نقل و حرکت کم کرنے کی ہدایت کر دی۔ بعد ازاں امریکی دفتر خارجہ نے افغانستان میں طالبان حکومت سے رابطہ کیا اور مطالبہ کیا کہ اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کر دیا جائے
طالبان نے اسامہ بن لادن کی افغانستان میں موجودگی کی تردید نہیں کی، کیونکہ امریکہ کے پاس مواصلاتی سیاروں اور دیگر ذرائع سے حاصل کی جانے والی تصاویر اور دستاویزات موجود تھیں، جن سے ثابت ہوتا تھا کہ اسامہ بن لادن افغانستان میں ہی موجود ہیں۔ طالبان نے اسامہ کو امریکہ کے حوالے کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اسامہ بن لادن مشرق وسطیٰ میں مغرب کی مداخلت کو اسلام کے خلاف خطرہ قرار دیتا تھا۔ 1990 میں جب عراق نے کویت پر قبضہ کر لیا تھا تو اسامہ بن لادن نے سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ سلطان کو پیشکش کی تھی کہ وہ عراقیوں کو کویت سے نکال سکتا ہے، بشرط یہ کہ امریکہ سے کوئی مدد نہ لی جائے۔ یہ سن کر سعودی شہزادے نے جب اسامہ بن لادن سے پوچھا کہ وہ عراقی ایئرکرافٹ، کیمیکل بموں اور خطرناک ہتھیاروں کا جواب کیسے دے پائے گا، تو اس نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا اپنی قوت ایمانی سے انہیں شکست دیں گے۔ لیکن سعودی حکومت نے اس کی پیشکش قبول نہیں کی اور وہ احتجاجاً سوڈان منتقل ہو گیا۔ فرانسی معروف ترین درسگاہ سوربون یونیورسٹی کے فارغ التحصیل ڈاکٹر حسن ترابی پر امریکی حکام یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ ان کے اسامہ بن لادن سے گہرے اور قریبی تعلقات رہے ہیں، اور انہوں نے ہی 2 سال 1994 سے 1996 تک اسامہ بن لادن کو سوڈان میں پناہ دیے رکھی۔ پینٹاگون نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ سوڈان کے نیشنل اسلامک فرنٹ کے رہنما حسن ترابی کے اسامہ کے ساتھ نہ صرف سیاسی اور نظریاتی تعلقات ہیں، بلکہ ان وابستگیوں کا دائرہ بڑے حدود پر پھیلا ہوا ہے۔ آگے بڑھ کر حسن ترابی افغانستان میں امریکیوں کے خلاف مورچہ جان اسامہ بن لادن کو اپنا کمانڈر بھی مانتے ہیں۔ حسن ترابی نے نیو یارک ٹائم کے نمائندوں کو انٹرویو دیتے ہوئے جو 23 جون کو شائع ہوا، امریکیوں کے تمام الزامات کو لغو اور بے بنیاد قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ امریکیوں کے پھینکے گئے میزائلوں نے افغانستان میں کتنی تباہی پھیلائی، مگر سوڈان میں امریکیوں کی زیادتیاں حد سے تجاوز کر گئی ہیں۔ حسن ترابی نے کہا امریکہ خود سب سے بڑا دہشت گرد ہے، اس نے اپنی دہشت گردی کا کھلم کھلا اظہار کیا ہے۔ امریکہ نے افغانستان اور سوڈان پر بیک وقت حملہ کیا ہے۔ یہ حملہ 2 مسلمان ممالک پر نہیں بلکہ براہ راست اسلام پر حملہ ہے۔ امریکہ ان دونوں ممالک پر حملہ کر کے دراصل مسلمانوں اور اسلامی ممالک کا رد عمل دے کر عالمی اسلام کے بارے میں ایک نئی حکمت عملی طے کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، جو دراصل امریکی صہیونیوں کی تیار کردہ ہے۔ اسامہ بن لادن کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے حسن ترابی نے کہا برادرم اسامہ جب یہاں سوڈان میں قیام پذیر تھے، میری ان سے 2 سے زیادہ مرتبہ ملاقات نہیں ہوئی۔ سعودی عرب کے بار بار پوچھنے کی وجہ سے اسامہ بن لادن کے بارے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ مخلص مسلمان ہے، عالمی اسلام کے دردمند شہری ہیں، وہ عظیم مجاہد ہیں کہ انہوں نے طاغوت کے خلاف مورچہ زنی کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی سرپرستی میں ان کے خلاف جو شور مچایا جا رہا ہے دراصل امریکی حکام کے دلوں میں چھپی ہوئی دہشت گردی کا ایک شاخسانہ ہے۔ میں کہتا ہوں امریکیوں کو سابقہ سوویت یونین کی زیادتیوں اور جارحیتوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ امریکی الزام تراشی کرتے ہوئے شور مچا رہے ہیں کہ جب اسامہ بن لادن سوڈان میں قیام پذیر تھے، انہوں نے وہاں ایسے متعدد کیمپ نہ رکھے تھے جہاں مسلمان نوجوانوں کو شدت پسندی کی تربیت دی جاتی تھی۔ حسن ترابی اس طرح کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے انٹرویو میں کھلے الفاظ میں کہتے ہیں سوڈان میں اقامت کے دوران برادرم اسامہ بن لادن کسی بھی سرگرمی میں ملوث نہیں تھے۔ انہوں نے تو سوڈان میں 2 سالہ قیام کے دوران کوئی پمفلٹ بھی اپنے نظریاتی دشمنوں کے خلاف لکھا نہ اسے تقسیم کیا۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ سعودی عرب کے بارے میں کہنے کے بعد وہ خود ہی سوڈان سے رخصت ہو گئے، لیکن میں اتنا آپ پر واضح کر دوں کہ اسامہ بن لادن سے زیادہ آج کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو امریکیوں کی نفسیات کو جانتا ہو۔ حسن ترابی نے زور دیتے ہوئے کہا عالمی اسلام کے بعض ممالک میں امریکیوں نے اپنے مفادات کی تحصیل اور حصول کے لیے جس طرح آکٹوپس کے سے اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں، کہیں ان کے خاتمے کا وقت قریب تو نہیں آ پہنچا۔ ڈاکٹر حسن ترابی نے جو سوڈان کے نامور عالم دین بھی ہیں، وکیل بھی ہیں اور عربی، فرانسیسی اور انگریزی زبان اہل زبان کی طرح بولتے ہیں، ایک انقلاب کے ذریعے 1989 میں سوڈان میں اسلامی حکومت کے قیام میں ان کی جماعت نیشنل اسلامک فرنٹ نے حراوت دستے کا کردار ادا کیا۔ 1979 میں ایران میں ایک انقلاب کے ذریعے قائم ہونے والی نظریاتی حکومت کے ساتھ ان کے گہرے تعلقات رہے ہیں۔ یہ تعلقات امریکہ کے عام میں خار کی طرح کٹکتے رہے ہیں۔ چنانچہ امریکہ نے ایران اور سوڈان کو ایک وقت میں جڑواں دہشت گرد ممالک قرار دیا، مگر 1 دہائی سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے خود تسلیم کیا تھا کہ ایران اور سوڈان کو جڑواں دہشت گرد ممالک قرار دینا ایک غلطی تھی۔ حسن ترابی نے نیو یارک ٹائم کے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے مزید کہا اب امریکی حملے کے جواب میں اگر اسامہ بن لادن اسی شدت کے ساتھ امریکیوں پر پلٹتے ہیں تو یہ قریب انصاف ہوگا۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم کے صنعتی علاقے میں جس فیکٹری کو کیمیائی ہتھیار بنانے والا کارخانہ قرار دے کر امریکیوں نے حملہ کیا،
22 اگست کو سوڈان میں متعین اقوام متحدہ کے عہدیدار فلپ بورل نے تباہ شدہ فیکٹری کا معائنہ کیا۔ بعد ازاں انہوں نے خبر نویسوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، مجھے تو اس فیکٹری میں کیمیائی ہتھیار بنائے جانے کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ درست طور پر تو متعلقہ شعبے کے لوگ ہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ سوڈانی حکومت کے بار بار کہنے کے باوجود ابھی تک نیو یارک سے اقوام متحدہ نے اپنے ماہرین یہاں کیوں نہیں بھیجے ہیں۔ فلپ بورل کے اس بیان کے بعد حسن ترابی نے کہا کہ اقوام متحدہ ندامت اور شرمندگی کے مارے اور کچھ امریکہ کو تحفظ دینے کے لیے اپنے نمائندے سوڈان بھجوانے میں احتراز کر رہا ہے، حالانکہ یہی اقوام متحدہ ہے کہ عراق کا ٹیٹوا دبانے کے لیے آئے دن اپنے ہتھیاروں کے ماہرین بار بار بغداد بھجوا رہا ہے۔ مگر خرطوم آنے میں ان لوگوں کو کیا دشواری ہو سکتی ہے؟ آج کل دنیا میں جہاں کہیں بھی امریکی مفادات کو نقصان پہنچتا ہے، اس کی ذمہ داری اسامہ بن لادن پر ڈال دی جاتی ہے۔ امریکہ نے اسامہ کی سر کی قیمت لاکھوں مقرر کر رکھی ہے۔ فروری 1993 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر امریکہ میں بم دھماکوں میں درجنوں افراد کی ہلاکت، 1993 میں صومالیہ میں 18 امریکی فوجیوں کی آتش زدگی کے واقعے میں ہلاکت، 1998 میں سعودی دارالحکومت ریاض میں بم دھماکوں میں 5 امریکیوں اور دہران میں امریکی فوجیوں کے بیرک پر حملے کے دوران 19 فوجیوں کی ہلاکت سمیت افریقی ممالک میں امریکی سفارت خانے پر بموں کے حملوں کی ذمہ داری اسامہ پر عائد کی جا چکی تھی۔ اسامہ بن لادن سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں امریکی افواج کی موجودگی کا سب سے بڑا مخالف ہے۔ اس وقت سعودی عرب اور جزیرہ نما عرب کے دیگر علاقوں میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس میں مسلح افواج کے 32 فوجی اڈے ہیں، جن میں طائف، جدہ، تبوک، الجوف، باطن، ریاض، الخبر، تخرج، الدمام، الزہران، کویت، بحرین، قطر، ابوظہبی، مسقط، جیزہ مسیرہ، سوقطرہ، عدن، باب المندب، جبوتی، بحیرہ احمر میں مسو نامی بندرگاہ، جنیش نامی جزائر بنیاس، وادی قنا مصر، قاہرہ کا مربی ہوائی اڈہ، صحرائے سینا مصر، شرم الشیخ، الارزق اور تل ابیب مقبوضہ فلسطین کے اڈے شامل ہیں۔ ان اڈوں پر امریکہ، فرانس، برطانیہ اور بعض اطلاعات کے مطابق اسرائیل کے فوجیوں پر مشتمل تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد فوج موجود ہے۔ اسامہ اپنے پرائیویٹ C-130 طیارے میں سوڈان سے افغانستان چلا گیا، جہاں اس نے جلال آباد کے نواح میں اپنا بیس کیمپ قائم کیا۔ اسامہ بن لادن پر قاتلانہ حملے کے چند ہفتوں بعد دہران میں ایک زبردست بم دھماکہ ہوا، جس میں 19 امریکی مارے گئے۔ اسامہ بن لادن نے اس بم دھماکوں کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن امریکیوں کا اصرار تھا کہ ان دھماکوں میں لادن ملوث ہے۔ اسامہ بن لادن 7 اگست کو امریکی سفارت خانوں میں بم دھماکوں کے بعد اپنی بے پناہ دولت، انتہا پسند تنظیموں کے ایک طویل عرصے مالی معاونت اور افغانستان، افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں اپنے انفراسٹرکچر کے حوالے سے امریکی انتظامیہ کے لیے سب سے خطرناک شخص بن گیا۔ امریکی وزارت داخلہ اسے طویل عرصے سے عالمی سطح پر انتہا پسندوں کی امداد کرنے والے افراد کی حیثیت سے جانتی ہے۔ اس کے بعد سے امریکہ نے افغانوں سے اسامہ بن لادن کو سونپنے کا مطالبہ شروع کر دیا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ سوڈان کے دھماکوں میں اسامہ کا ہاتھ تھا۔ فروری 1999 کو امیر المومنین مولوی محمد عمر نے اعلان کیا کہ اسامہ افغان قوم کی عزت کا مسئلہ ہے اور اسے کسی بھی قیمت پر ان کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ ملا عمر نے ان خبروں کو بے بنیاد قرار دیا کہ اسامہ کو امریکہ کے حوالے کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسامہ کی حفاظت افغانستان کی ذمہ داری ہے اور اسے کسی بھی قیمت پر ان کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ افغانستان پر امریکی حملے کے بعد سپہ صحابہ اور جمعیت علماء اسلام نے امریکہ کے خلاف مظاہرے کیے اور کلنٹن کو قتل کرو کے نعرے لگائے۔ مظاہرین نے امریکی پرچم جلایا اور حکومت پاکستان کے رویے پر بھی تنقید کی۔ جماعت اسلامی نے کراچی اور لاہور میں مظاہرے کیے۔ سندھ کے دیگر شہروں میں بھی جماعت اسلامی اور سپہ صحابہ نے مظاہرے کیے اور حکومت پاکستان پر امریکی نوازی کا الزام لگایا، اور اسلام آباد میں افغان خواتین کی تنظیم نے امریکہ کے خلاف مظاہرے کیے اور نہایت واشگاف الفاظ میں امریکہ اور حکومت پاکستان کی مذمت کی۔